عزیز طلبہ، ہم ابن الوقت کے تنقیدی جائزے پر بات کر رہے تھے۔ تو پچھلے لیکچر میں دوسرا حصہ جو تھا اس میں حجت الاسلام پر بات ہو رہی تھی، تو یہ اسے تیسرا حصہ سمجھ لیں۔ حجت الاسلام بھی ڈیپٹی ہیں لیکن پکے مذہبی اور دیندار آدمی ہیں۔ انہیں اپنے ہی ملک کی وضع قطع سے لگاؤ ہے۔ جب ابن الوقت پر تبدیلی وضع سے طرح طرح کی آفتیں نازل ہوئیں تو حجت الاسلام کو بلایا گیا کہ وہ ابن الوقت کی اصلاح حال کی کچھ تدبیر کریں۔ چنانچہ وہ ابن الوقت کے صاحب کلکٹر شارپ سے ملتے ہیں اور اپنے صاحب کلکٹر کا خط اسے دیتے ہیں۔ حجت الاسلام کے بارے میں ڈکٹر کی رائے بہت اچھی ہے۔ وہ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ حجت الاسلام کی وضع کے آدمی یہاں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اپنی پرانی وضع کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو دل سے پسند کرتے ہیں اور بندر کی طرح نقل کرنے کو ذلیل کام جانتے ہیں، اور میں ان کو اس رائے کی وجہ سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ حجت الاسلام اور شارپ کی تفصیلی ملاقات ہوتی ہے تو حجت الاسلام بڑی صفائی اور آزادی سے ابن الوقت کے بارے میں حقائق سے پردہ اٹھا کر شارپ کی غلط فہمیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ شارپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی ابن الوقت صاحب کے بارے میں بالکل سچی سچی خبر دی، ورنہ مجھ کو لوگوں نے ان سے بہت ہی بدظن کر دیا تھا۔ شارپ اپنی غلطی پر اظہار افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمام غلط خیالات کو دل سے نکال ڈالا۔ اس طرح حجت الاسلام کی کوششوں سے ابن الوقت کو اپنا سرکاری کام واپس مل جاتا ہے اور اس کا وقار بھی بحال ہو جاتا ہے۔ حجت الاسلام بڑی تفصیل سے ابن الوقت کو سمجھاتے ہیں اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اول تو تم نے یہی غلط سمجھا کہ سرکاری نوکریوں سے مسلمانوں میں خوشحالی آ جائے گی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں اور انگریزوں میں اختلاط پیدا کرنے سے تم نے انگریزی وضع اختیار کی۔ رہا دین، اس کا تم نے اور تمہارے اتباع نے مل کر ایسا استخفاف کیا کہ بارش یا باہم بازی کی بھی کچھ حقیقت باقی نہ رہی۔ مسلمانوں کی ریفارمر کو تو اسی وقت ریفارم کہا جائے گا کہ مسلمان رہے، یعنی باپ دادا کے مذہب کے وضع کے پابند ہو، دور سے الگ پہچان پڑیں کہ مسلمان ہیں، اور پھر ان کے دلوں میں زمانہ حال کے مطابق ترقی پیدا کی جائے یا ترقی کی لگن پیدا کی جائے۔ اپنے ایسے خیالات کے اظہار کے لیے اور ابن الوقت کو قائل کرنے کے لیے حجت الاسلام نے طویل مباحثوں میں الجھنا پڑا اسے۔ یہ تقریریں اور بحثیں ان کے اپنے نقطہ نظر کی بڑی اچھی تشریحیں ہیں۔ وہ طویل بحثیں جو ابن الوقت اور حجت الاسلام کرتے ہیں صرف بحثیں ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس واضح ترین کشمکش کی مظہر ہیں جس کا ظہور اس زمانے میں ہو چکا تھا۔ اکبر الہ آبادی بھی اسی کشمکش کی پیداوار تھے۔ ویسے بھی ہمیں اکبر اور حجت الاسلام کے افکار میں یک گونا مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ حجت الاسلام بھی اکبر کی طرح مدخولہ گورنمنٹ ہے، مگر اس کے باوجود اسے اپنے تمدنی معیاروں اور روایات و اقدار سے پیار ہے۔ اکبر کی طرح وہ بھی چناؤں کا قائل ہے۔ وہ مغرب سے اچھی چیزیں ضرور لینے کے حق میں ہے، مگر ان کی قیمت کسی بھی طرح اپنے اصولوں، نظریات اور روایات سے دینے کو تیار نہیں۔ اسی طرح حجت الاسلام کو اپنے اصولوں اور اپنی روایتوں پر ناز ہے۔ اسی ناز نے اس کردار میں برتری کا ایک احساس پیدا کر دیا ہے۔ حجت الاسلام کٹر مذہبی ہیں، عقل و دانش کے پرستار
خوددار اور غیرت مند۔ اس کردار میں نذیر احمد کی اپنی شخصیت کا عکس جلوہ ریز ہے۔ یہ پورا کردار خود نذیر احمد کی اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ حجت الاسلام انہی کی طرح ڈپٹی ہے اور انہی کی طرح مولوی۔ وہ ابن الوقت سے خفا بھی ہیں، لیکن اس کے معاملات سلجھائے بھی آئے ہیں۔ ان کے ہاں کھانے پینے اور قیام سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجموعی حیثیت سے اس کردار میں نصوص سے کہیں زیادہ جذب ہے۔ پروفیسر عبدالسلام بھی ایسی ہی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حجت الاسلام کی بیشتر باتیں نذیر احمد پر بخوبی منطبق ہو جاتی ہیں۔ حجت الاسلام کی زندگی میں کوئی خامی، کوئی قابل گرفت بات نظر نہیں آتی۔ یہ نذیر احمد کا مثالی کردار ہے جو ان کے خیال کے مطابق اسلامی زندگی کا مکمل ترین نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس کردار کے ذریعے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اور سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے بھی اسلامی روش کو نبھا سکتا ہے۔ یہ کردار ان کے تصورات، رجحانات اور عقائد کی پوری ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے اس کے پردے میں وہ اپنی زندگی پیش کر گئے۔ یہ کردار فنی اعتبار سے بالکل پھیکا اور سپاٹ ہے۔ یہ دل کی جگہ پر بھی شاید دماغ رکھتا ہے۔ یہ انسان ہونے کے بجائے فرشتہ زیادہ نظر آتا ہے، فرشتوں کی طرح معصوم اور خطاؤں سے پاک۔ یہ بھی فرشتوں کی طرح نفس امارہ سرے سے رکھتا ہی نہیں۔ ناول میں بھی وہ فرشتہ رحمت بن کر نازل ہوتا ہے۔ حجت الاسلام کا کردار چونکہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا مقصدی کردار ہے، اس لیے ترشایا اپنی خصوصیات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور آخری 7 فصلوں میں کہانی کی پوری فضا پر چھایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے کردار میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ کردار اپنے عہد کے ایک خاص طبقے کی علامت معلوم ہوتا ہے، وہ طبقہ جو دینداری میں اپنے اصولوں پر قائم تھا لیکن انگریزی حکومت کو بھی مانتا تھا۔ حجت الاسلام بقول ڈاکٹر سید عبداللہ دراصل اس دور کے اس طبقے کے نمائندے ہیں جس نے انگریزوں سے تعاون کی ایک صورت یہ نکال لی تھی کہ سیاست میں اس کی طرفداری کر لی، مذہب اور معاشرت میں اپنی وضع پر قائم رہے۔ یہ گروہ حقیقتاً کرسٹان ہندوستانیوں اور شدید شرع پسند اور انگریز دشمن عالموں کے درمیان ظہور میں آ گیا تھا، جو سیاسی حس سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے انگریزی سلطنت کی بنیادیں مستحکم کرنے میں پیش تھا، مگر دین و مذہب کے ظواہر کے معاملے میں شرعی رنگ اختیار کیے ہوئے تھا۔ ابن الوقت اور حجت الاسلام کے کرداروں کے بغور مطالعے سے نذیر احمد کی فکر و رائے کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن الوقت اپنی جدید وضع و معاشرت میں انتہا پسندی کی حدوں تک جا پہنچتا ہے۔ حجت الاسلام کی عقل پسندی اور دینداری اسے راہ راست پر لے آنے کا ڈول ڈالتی ہے۔ حجت الاسلام کی عقل پسندی اور دینداری سے راہ راست پر لے آنے کا ڈول ڈالتی ہے۔ نذیر احمد دراصل اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے حامی تھے، اور یہ بات پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ کہیں بھی انتہا پسند اور یک طرفہ ہوتے نظر نہیں آتے۔ انہیں اپنے عہد کے رجحانات سے پوری آشنائی تھی اور انہوں نے روح اثر کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ نذیر احمد نے ہندوستانیوں اور انگریزوں کے باہمی تعلقات کی دشواریوں اور رکاوٹوں کے اسباب معلوم کر لیے تھے۔ انہوں نے ایک طرف حکمران طبقے کے سامراجی رویے اور دوسری جانب محکوم طبقے کے اندھے تعصب سے آگاہی حاصل کر لی تھی، اور اس زمانے میں
اتنی بات بذات خود ایک کار نمایاں کی حیثیت رکھتی ہے۔ نذیر احمد کے پورے نظام فکر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عہد کے سیاسی حالات اور مذہبی نظریات کو ذہن میں رکھا جائے۔ ان سے علیحدہ کر کے نذیر احمد کے نظریات و افکار یا ان کے ناولوں کا مطالعہ صحیح نتائج تک پہنچنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ سیاست و معاشرت کے سیاق و سباق ہی میں ان کا مطالعہ مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ ابن الوقت میں دو اہم انگریزوں کے کردار کا جائزہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک کردار نوبل کا ہے۔ نوبل صاحب رہتک کے جن مجسٹریٹ تھے۔ بیماری کے سبب رخصت لے کر ولایت جانے کے ارادے سے دہلی آئے تھے اور ڈاک بنگلے میں ٹھہرے تھے کہ غدر ہو گیا۔ تلنگوں نے کشمیری دروازے کے گارد میں قید کیا۔ وہاں اور بھی چند انگریز پکڑے ہوئے تھے۔ جب سب قیدیوں کو کھڑا کر کے باڑ مار دی گئی تو یہ بھی زخمی ہو گئے۔ ابن الوقت نے بر موقع ان کی مدد کی اور انہیں غدر کے دوران میں 3 ماہ 9 دن تک چھپائے رکھا۔ بس اس طرح ان دونوں میں راہ و رسم بڑھی۔ ایک انگریز اور ایک ہندوستانی کی دوستی کا نذیر احمد نے یہ ایک بہت اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ نوبل صاحب، جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، واقعی ایک شریف النفس اور عالی نسبت انسان تھے۔ انگریز مگر شریف اور شریف پرور، نیک مزاج، پرلے درجے کے رحم دل، یتیموں بیواؤں کی تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی۔ فوجداری کے مقدموں میں مجبور ہو کر جرمانہ کرتے ہیں تو اپنے پاس سے سرکار میں بھر دیتے ہیں۔ نوبل صاحب کے نزدیک انگریزوں اور ہندوستانیوں کے باہمی ملاپ و ارتباط ہی سے انگریزی حکومت کے قدم مضبوطی سے جم سکتے ہیں۔ اس لیے غدر کے بعد وہ حلم و درگزر کے اصول کے حامی رہے۔ ان کے خیال میں انتقام کا لینا سیاست کے لیے ضروری ہوگا مگر تعمیم کے ساتھ نہیں۔ جن لوگوں نے کھلم کھلا بغاوت کی اور بغاوت کو پھیلایا اور مسلح ہو کر سرکار کے مقابلے میں مارکا آرا ہوئے، اور جنہوں نے حکومت انگریزی کے استیصال کی تدبیریں کی، اور جنہوں نے انگریزوں یا ان کے بیوی بچوں کو صرف اس وجہ سے کہ یہ انگریز ہیں ناحق ناروا قتل کیا، ایسے اور صرف ایسے ہی لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے۔ نوبل صاحب غدر کو ایک شورش جاہلانہ کہتے تھے۔ اس کی ذمہ داری ان کی رائے میں بادشاہ پر عائد ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ میں یہ ناول سے اقتباس لیا گیا ہے: جہاں پناہ نے اپنے ساتھ نسل تیمور اور تمام خاندان شاہی بلکہ شہر کے برباد اور تباہ کر دینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ انہوں نے ملک گیری کی ہوس کی، جبکہ ان کو اور ان کے ایوان و انصار کو ملک داری تو کجا خانہ داری کی بھی لیاقت نہ تھی۔ انہوں نے گورنمنٹ انگریزی کے نزدیک اپنے تئیں محسن کش، ناشکر گزار، غدار ثابت کر دیا۔ انہوں نے ہزارہا خون جو غدر کی وجہ سے ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ابھی خدا جانے کتنے اور ہوں گے، اپنی گردن پر لیے۔ یہ ایک انگریز کی رائے تھی۔ اس سے اتفاق یا اختلاف کے امکانات موجود ہیں۔ اس سے قطع نظر نوبل صاحب غدر کے دوران میں اور بعد میں ابن الوقت کے احسانات کے اعتراف کے طور پر اس سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ زمین اور نقد انعام کے علاوہ 300 روپے کی سرکاری ملازمت دلاتے ہیں، پھر اسے قومی اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں ابن الوقت میں اس نے بہت زیادہ غلط بیانی کی، نوبل صاحب کا کردار ایک معزز، شریف،
حلیم الطبع اور محسن شناس شخص کا کردار ہے۔ یہ دراصل اس زمانے کے انگریز افسروں کے ایک خاص طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کی پیشکاری بڑی فنکارانہ ہے۔ اس کے برعکس شارپ کا کردار ایک تیز تراز انگریز افسر کا کردار ہے، جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ ہندوستانیوں کو محکوم سمجھتا بھی ہے اور ان سے سلوک بھی ویسا ہی کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کے لیے ان سے لیے دیے ہی رہتا ہے۔ اسے یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ ہندوستانی انگریزی وضاقطع اپنائیں، انگریزی لباس۔ اس کے الفاظ میں ہمارا قومی شعار ہے کہ اگر کوئی ہندوستانی ہمارے جیسے کپڑے پہنے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نقل کرتا ہے یا ہم کو چھیڑتا ہے۔ شارپ واقعی اپنے مزاج اور کام کا تیز ہے، بلکہ وہ جلد باز بھی ہے اور کانوں کا کچا بھی۔ سرشتہ دار کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس پر یقین کرنے لگتا ہے اور اس طرح ابن الوقت سے بگاڑ کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بالآخر حجت الاسلام غلط فہمی دور کر دیتا ہے اور شارپ اعتراف کرتا ہے کہ لوگوں نے مجھے بہت ہی بدظن کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام غلط خیالات کو دل سے نکال ڈالا اور میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے ان کے بارے میں غلطی ہوئی۔ چنانچہ اس نے ابن الوقت کے نام ایک خط لکھا کہ اگر آپ اپنے بھائی حجت الاسلام کی سی وضع اختیار کریں جو آپ کی قومی وضع ہے اور جس میں آپ نے بھی اپنی عمر کا بڑا حصہ بسر کیا ہے، جو ہر ایک ہندوستانی شریف کے لیے زیبا اور راحت بخش ہے، تو مجھ میں اور آپ میں ایسی دوستی ہوگی جس کو میں ساری عمر نبھاؤں گا۔ نوبل اور شارپ انگریز افسروں کے دو مختلف گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دونوں بہت اچھے ٹائپ کردار ہیں اور بہت پرلطف ثابت ہوتے ہیں۔ ابن الوقت کا واحد نسوانی کردار ابن الوقت کی پھوپھی کا کردار ہے، یعنی حجت الاسلام کی ساس کا کردار۔ وہ بالکل سیدھی، دنیا کے چلن سے غافل اور زمانے کے تقاضوں سے ناآشنا ہے۔ دیندار اور روایت پرست، فرنگیوں کو جادوگر اور کمپنی کو بادشاہ زادی کی بیٹی سمجھتی ہے۔ اس کے علم میں یہ ملک بادشاہ زادی نے بیٹی کے جہیز میں دے ڈالا ہے۔ یہ کردار اس زمانے کی بڑی بوڑھیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کے خیالات کی ٹھیک ٹھیک عکاسی۔ ایک اور دلچسپ ٹائپ کردار مولوی مونا کا ہے۔ مولوی مونا کا اصل نام معین الدین ہے۔ موچیوں کی مسجد میں جمعے کے جمعے وعظ کیا کرتے اور اگر کسی فتوے پر ان کی مہر نہ کرائی جاتی تو اپنے وعظ میں نام لے لے کر ایسی بے نقد سناتے کہ معاذ اللہ، مگر صلح کل ایسے کہ اختلافی مسائل میں دونوں طرف والے مہر کرا لے جاتے۔ ظاہر ہے کہ مہر کرنے کے شوق میں کس کس کو کافر و مرتد نہ بنا دیا ہوگا۔ ابن الوقت کے خلاف جب فتوے دیے جانے لگے تو ایک فتوے پر مولوی مونا کی مہر بھی ثبت تھی اور اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیے جانے لگا کہ بارے مولوی مونا صاحب کی مہر بھی فتووں پر ہونے لگی۔ ان کے نام کی عبارت یہ ہوتی تھی: خادم الشریعت الغراء والملت البیضاء الحمدیہ الحاج الشیخ ابو الفضائل محمد شہیر بامعین الدین الحنفی القادری الاویسی المازندانی ثم البخاری۔ یہ مولویوں کے خاص طبقے کی علامت کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کردار کا صرف ذکر ہی ہے اور صرف ذکر ہی خاصا دلچسپ ہے، اگرچہ بہت مختصر ہے۔ جانثار ایک وفادار خادم کا کردار ہے۔ وہ واقعی اپنے آقا کا جانثار ہے۔ وہ نوبل صاحب
کا اردلی ہے اور بڑا مؤدب اور بڑا باسلیقہ۔ اس ناول کے ان کرداروں میں سے بعض کردار تو ٹائپ ہیں جو بنے بنائے ہمارے سامنے آتے ہیں اور اپنی مخصوص معاشرت اور اپنے عہد کے بعض خاص طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں کچھ تغیر یا تبدیلی نہیں آتی، یہ کردار اپنے اپنے رخ پر چلے جاتے ہیں۔ اس ناول میں صرف ابن الوقت کا کردار ہی ایک ایسا کردار ہے جس میں بتدریج تغیر دکھایا گیا ہے۔ بعض فنی عیوب کے باوصف اور بڑا پرلطف کردار ثابت ہوتا ہے۔ ابن الوقت کے مکالمات نذیر احمد کے دوسرے ناولوں کے مکالمات کی طرح عموماً بیان و استدلال کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ان کے مکالمات بڑے مرتب و مربوط ہوتے ہیں، شاید اس وجہ سے وہ ان کی مدعا نگاری کے ماتحت ظہور میں آتے ہیں۔ ابن الوقت بات کرنے سے زیادہ بیان دینے یا تقریر کرنے کا میلان رکھتا ہے۔ حجت الاسلام تو باقاعدہ واعظ و خطبے کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح ابن الوقت اور حجت الاسلام کے درمیان طویل مباحثے بھی دکھائے گئے ہیں۔ البتہ صاحب کلکٹر اور سر رشتہ دار، ابن الوقت اور جانثار وغیرہ کے مکالمات بہت دلچسپ ہیں۔ اگرچہ ان سب مکالمات کی زبان بالعموم یکساں سی ہے، لیکن بولنے والوں کی شخصیت کا کچھ نہ کچھ عکس ضرور ان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مکالمات کا کمال ابن الوقت کی پھوپھی کی گفتگو میں ملتا ہے۔ وہ مخصوص نسوانی الفاظ و محاورات کے استعمال سے اسے عام زندگی کی بول چال کے بہت قریب لے آتی ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد جب گھروں سے کھانا لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا خواتین سے اکثر واسطہ رہتا تھا، تو خواتین کی زبان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے اور اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اس کا ایک اقتباس لیتے ہیں ابن الوقت سے۔ اے ہے غدر کے دنوں میں کچھ ایسی گھڑی کا پیرا، اس موئے فرنگی کا آیا تھا کہ بچے کی مت پھیر دی، ہم سے تو ایسا چھپایا کہ دن کو گورے شہر میں گھسے اور رات کو ہم نے جانا کہ سارے غدر ہمارے گھر میں فرنگی چھپا رہا۔ جس وقت فرنگی کو لائے تھے اگر ذرا بھی مجھ کو معلوم ہو تو میں اس کو کھڑا پانی نہ پینے دوں۔ خدا جانے کمبخت کہاں سے ہمارے گھر آ مرا تھا، نہ آتا نہ بچہ ہاتھ سے جاتا۔ آخر میرا صبر پڑا، کسی کی آہ کا لینا اچھا نہیں ہوتا۔ خدا نے اس کے پیچھے ایسا روگ لگایا کہ سارے دن اٹوانٹی کھٹوانٹی لیے پڑا رہتا تھا، آخر کو جاتے ہی بن پڑی۔ کالا سا منہ خدا کرے پھر آنا نصیب نہ ہو۔ نسوانی مکالموں ہی میں در حقیقت نذیر احمد کی مکالمہ نگاری کا کمال دیکھا جا سکتا ہے۔ ابن الوقت بھی ان کے دیگر ناولوں کی طرح حسن و عشق کے عنصر سے خالی ہے۔ جذبات و احساسات کے اظہار کا نذیر احمد کے ہاں کوئی موقع نہیں آتا۔ ان کے ہاتھ جذبے کی گرمی نہیں، البتہ تعقل کا جمود ضرور ہے۔ وہ عقل و استدلال کی خنکی سے احساس کی گرمی پر قابو پا لینا چاہتے ہیں۔ ان دل پر ہمیشہ پاسبان عقل کی حکومت رہتی ہے، وہ اسے کبھی بھی تنہا چھوڑ دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ نذیر احمد کے ہاں منظر نگاری کا خاصا قحط ہے۔ مواقع و مقامات کی دلکش تصویریں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ ابن الوقت میں چھٹی فصل کے آغاز ہی میں ایک کوٹھی کے چمن کی قلمی مصوری کی ہے۔ ایسی مثالیں نذیر احمد کے ہاں شاذ ہی ملتی ہیں۔ اقتباس پیش کرتی ہوں۔ دروازے کے اندر چھوٹا سا مگر وسعت پیش صحن کے مناسب چمن ہے، خوبصورت
آراستہ و پیراستہ اتنے ہی چمن میں 4 مالی کام کر رہے ہیں۔ درختوں کی شادابی، سڑکوں کی صفائی، روشوں کی درستی کہہ دیتی ہے کہ مالی صرف نوکری کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے شوق سے بھی کام میں لگے لپٹے رہتے ہیں۔ پر ہاں، کیاری کی قطع اور درختوں کے انتخاب سے ایک خاص سلیقہ اور مذاق ظاہر ہوتا ہے جو کسی مالی کے بس کا نہیں۔ ابن الوقت میں طنز و مزاح کے پرلطف نمونے بھی دیکھنے میں آ جاتے ہیں۔ اس کی نذیر احمد نے کئی صورتیں پیدا کر لی ہیں۔ ایک تو مغرب زدہ ہندوستانی کی ذہنی کشمکش کی صورت کہ اس سے انہوں نے ظرافت کے کئی پہلو نکال لیے ہیں۔ انگریز حاکم اور ہندوستانی محکوموں کے حالات و تعلقات کا بیان بھی بہت پرلطف ہے۔ یہاں طنز و ظرافت کی لطافت سے خوب فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فصل ہفتم یعنی 7ویں فصل میں لکھتے ہیں، ایک ڈپٹی کلکٹر انگریزوں کی مدارت کاشا کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ انگریز افسر کا اتنا روب داب ہے کہ ہندوستانی ڈپٹی کلکٹر اس سے ملاقات کو عذاب جان سمجھتا ہے۔ اسے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ چپڑاسی ایک بار پیغام لے جا چکا ہے، دوبارہ جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ کہتا ہے اب پھر کہہ دیتا ہوں، خفا ہوں گے تو آپ میری آدھ سیر آٹے کی فکر رکھنا۔ نوبل کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ انگریزی عملداری میں یہی بڑا خطرناک نقص ہے کہ حاکم و محکوم میں ارتباط نہیں۔ یہی ارتباط اور ملاپ پیدا کرنے کے لیے ابن الوقت انگریزی وضاقطہ اختیار کرتا ہے، لیکن نتیجے میں نشانہ تضحیک بنتا ہے۔ نذیر احمد نے 22ویں فصل میں بھی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حجت الاسلام ابن الوقت کی کوٹھی میں آتے ہیں۔ یہاں ان دونوں کے خیالات اور طرز معاشرت کے تفاوت و تضاد سے ظرافت کا پہلو بھی نکلتا ہے اور پڑھنے والے کو محظوظ کر جاتا ہے۔ چونکہ یہ ناول ان کا اصلاحی یا مقصدی ناول تھا، تو کچھ کرداروں کے ذریعے سے، جیسے مولوی معین الدین کا کردار ہے، تو اس طرح کچھ کرداروں کے ذریعے سے انہوں نے اس میں لطیف مزاح پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے یا مزاح پیدا کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اس ناول کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ تنقیدی جائزے کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ ناول نہیں پڑھیں گے، آپ اس کے تنقیدی جائزے کو بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی فصل میں کیا بات ہوئی ہے اور کہاں پر کس کردار نے کس طرح سے اس کو نبھایا ہے۔ اگر میں کہوں کہ مولوی کا کردار دلچسپ ہے، فلاں کردار جو ہے وہ مقصدی ہے، فلاں کردار مثالی ہے، فلاں کردار جو ہے وہ کسی بھی اس میں سیاسی ہے، معاشرتی ہے، معاشی ہے، یہ جو بھی حالات بیان ہوئے ہیں، جو بھی روایتوں پر نازا نظر آتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اس کی تفصیل میں جانے کے لیے کہ کس طرح سیاست کو کوئی کردار نبھا رہا ہے یا معاشرت کو نبھا رہا ہے یا مزاح کو پیش کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کا ناول پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس ناول کو پڑھیں اور اس میں جو دلکشی ہے، جو اس میں روانی ہے، جو اس میں زبان ہے، بیان ہے، اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو ضرور پڑھیں گے۔ تو ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، نیکسٹ جو ہے وہ اس کو آگے تنقیدی جائزے کو ہی پیش کیا جائے گا، تو وہ اس کا چوتھا حصہ ہوگا۔ امید ہے کہ اس میں تنقیدی جائزہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اس کو آپ نے ترتیب سے پڑھنا ہے، ترتیب سے سننا ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ کون سا حصہ پہلے ہے، کون سا حصہ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے۔ تو ترتیب سے جو ہے وہ اس کو سنیے گا اور اس کو
نوٹ کر لیں یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں، پیپر کی تیاری کے لیے اس کو رجسٹرڈ پر نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔